عطا بن یسار نے بیان کیا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 921۔ فاطمہ بنت منظر نے خبر دی، ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اس بے وقت نماز پر تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارہ سے ہاں کہا، کیونکہ سورج گہن ہو گیا تھا۔ اسماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے لگی، قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا رکھا تھا، میں اسے کھول کر اپنے سر پر ڈالنے لگی، پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد، اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انصاری عورتیں شور کرنے لگی، اس لیے میں ان کی طرف بڑھی کہ انہیں چپ کراؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں، مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی۔ تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں، آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کانے دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا، مومن یا یہ کہا کہ یقین والا؟ حشام کو شک تھا، کہے گا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت قبول کی، ان کی اتباع کی، ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے۔ حشام نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا، تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا، اسی کے مطابق میں نے کہا۔ حشام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منظر نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا، لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 922۔ ابو عاصم نے جریر بن حازم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن بصری سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عمر بن تغلب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی، آپ نے بعض صحابہ کو اس میں سے عطا کیا اور بعض کو کچھ نہیں دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و تعریف کی، پھر فرمایا اما بعد، خدا کی قسم میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، لیکن میں جس کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہیں، جن کو میں دیتا ہوں میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور لالچ پاتا ہوں، لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ نے خیر اور بے نیاز بنائے ہیں میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ عمر بن تغلب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ خدا کی قسم میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک کلمہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 923۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی اور چند صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو ان صحابہ نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا۔ پھر کیا تھا، تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز نہ پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا، پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 924۔ شعیب نے زاری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی، پھر فرمایا، اما بعد۔ زہری کے ساتھ اس روایت کی مطابقت ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے ہشام سے کی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے اس کی روایت کی، انہوں نے ابو حمید سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما بعد۔ ابو علیمان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن یحییٰ نے بھی سفیان سے روایت کیا، اس میں صرف اما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 925۔ شعیب نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھ سے علی بن حسین نے مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے سنا کہ کلمہ شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما بعد۔ شعیب کے ساتھ اس روایت کی مطابق محمد بن ولید زبیدی نے بھی زہری سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 926۔ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ ممبر پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شانوں سے چادر لپیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا، لوگو میری بات سنو۔ چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، یہ قبیلہ انصار کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے، پس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو شخص بھی حاکم ہو اور اسے نفع نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو انصار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 927۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ میں 2 خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے۔ خطبہ جمعہ کے بیچ میں یہ بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 928۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذہب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابو عبداللہ سلیمان اغر نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کی دروازے پر آنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھی کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 929۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلاں، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 930۔